الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں رمضان کے روزے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزہ فرض کیا ہے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کا فعل اپنے آپ میں ایک نہایت بابرکت فعل ہے، یعنی بڑی برکت والا کام ہے کہ جناب روزہ رکھ لیا، اب جناب آٹومیٹکلی میں خود بخود پرہیزگار بن جاؤں گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں روزے کی نیت سے صبح و شام تک کھانا پینا چھوڑ دے تو وہ اس ترک طعام کی بنا پر عظیم ثواب کا مستحق بن جائے گا۔ اس کے بجائے اللہ نے کیا کہا ہے، لعلکم تتقون، یعنی روزہ رکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو پرہیزگار بنایا جائے، یا یوں کہ روزہ تم پر فرض کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگو اور جہنم سے بچنے کی فکر کرو اور جہنم سے بچنے والے کاموں سے بچو۔ گویا روزے کی ایک صورت ہے اور تقویٰ اس کی روح ہے۔ تو سارا دن کھانا پانی پینے سے رکنا، جماع سے رکنا، یہ روزے کی صورت ہے، اور روزے کی جو روح ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا مطلب ہے بچنا۔ روزہ میں سے مراد صرف کھانے پینے سے بچنا نہیں، بلکہ ہر اس کام سے بچنا ہے جس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ گویا روزہ میں صرف ترک طعام ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ترک ممنوعات جو ہے وہ مقصود ہے۔ مطلب یہ کہ روزے میں صرف کھانے پینے سے روکنا، بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم نے روزے دار نے کھانا پینا چھوڑ دیا اللہ کا حکم سنتے ہی، اسی طرح اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ بد نظری بھی چھوڑ دے، وہ جھوٹ بھی چھوڑ دے، وہ غیبت بھی چھوڑ دے، وہ لایانی اور فضول باتیں بھی چھوڑ دے، وہ گالی گلوچ بھی چھوڑ دے، اور حرام کمانا بھی چھوڑ دے۔ یعنی یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے وہ روزے کا مقصد۔ تو روزہ صرف ترک طعام نہیں ہے کہ جی آپ کھانا پینا چھوڑ دیں بس روزے دار ہو گئے، بلکہ ترک ممنوعات کے لیے تربیت کا ایک کورس ہے۔ یعنی روزانہ 30 دن روزے رکھوائے تو 30 دن آپ کو یہ پریکٹس کروانی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی، آپ نے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، چغلی سے بھی بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مزید بڑھتے ہوئے اپنے دل کو حسد سے بھی پاک کرنا ہے، اپنی نظر کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے کانوں کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے سارے کام جتنے دن میں کرتے ہو نا، ان سارے کاموں سے بھی بچنا ہے، بے ایمانی سے بچنا ہے، 2 نمبری سے بچنا ہے، کسی کا حق مارنے سے بچنا ہے۔ یہ سارا دن گویا روزہ اگر اس طرح ہم نے کیا تو پھر وہ روزہ ہوگا۔ اب ایک دن کیا ہم نے پورا اس طرح روزہ رکھا تو یہ تربیت ہوئی، اگلے دن پھر یہی تربیت کرائی، اگلے دن پھر تربیت کرائی، حتیٰ کہ 30 دن پریکٹس آپ سے پوری کروائی کہ جناب اب 30 دن جب آپ کو پوری پریکٹس ہو گئی تو ایک مہینے میں پورا ہو گیا، اس مہینے میں آپ کی تربیت ہو گئی۔ اب اگلا پورا سال جو ہے وہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جن چیزوں میں روزے کی حالت میں آپ بچتے رہے ان کاموں سے اگلے پورے سال بچتے رہنا ہے۔ اور جس طرح رمضان میں آپ نے پابندی سے باجماعت نماز پڑھی تھی، رمضان کے بعد بھی اگلے پورے سال نماز بھی باجماعت پڑھتے رہنا ہے۔ اسی طرح رمضان میں آپ نے ماشاءاللہ تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گئے تھے، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، آپ نے خود ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کیا یا کسی عالم سے آپ پڑھتے رہے، تو اگلے سال پورے سال اس کام کو اسی طرح کرنا ہے۔ یہ اسی طرح مثال ہے جس طرح کسی کو پروموشن کرانی ہوتی ہے سرکاری افسر کی، تو اس کو پہلے ٹریننگ دلائی جاتی، ٹریننگ دلانے کے بعد پھر اس کی ترقی ہو جاتی۔ اسی طرح آپ کی رمضان میں ٹریننگ دلائی گئی اور ترقی اگلے سال آپ نے پوری کر لی تو اب آپ کا درجہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد۔ تو رمضان کے مہینے کا روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو
ڈسٹریکشن سے بتائے. جس طرح روزے کی حالت میں نے اپنے آپ کو ادھر ادھر سے، غلط باتوں سے، جھوٹ سے، ولیانی سے اور فضول باتوں سے اپنی نظر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنی زبان کو میں نے بچائے رکھا تھا. اسی طرح اب اگلا پورا سال میں نے کرنا ہے. تو روزہ میری اس طرح تربیت کرتا ہے، وہ اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنے کی مزاج بناتا ہے، اور وہ اپنی عادتوں پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. روزہ مثلا میں نے اپنی بد نظری کا سال پورا مہینہ پریکٹس کری، تو یہ کنٹرول میں نے رکھا اپنی آنکھ پہ، جھوٹ سے سننے سے بھی، زبان پہ بھی کنٹرول رکھا. تو پوری طرح بامقصد زندگی گزارنے کی میں نے گویا کوشش کی ہے. اب پورا مہینہ یہ پریکٹس کر کے اگلا پورا سال اسی طرح میری زندگی گزرے، پھر اگلے سال کی آ جائے گا، پھر اور تربیت کرتے. اس طرح کرتے کرتے میری پوری زندگی جو تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے اوپر چلنے والا بن جاؤں، اور اپنے اوپر مجھے کنٹرول آ جائے کہ میں نے کہاں غصہ کرنا ہے. جو غصے کا موقع آئے میں فوراً رک جاؤں، گناہ کا ٹائم آئے میں فوراً رک جاؤں، کوئی بے ایمانی کرنے کا موقع ہے میں فوراً رک جاؤں. میں کسی کا حق مارنے لگوں تو وہاں مجھے یاد آ جائے کہ میرے اللہ نے مجھے اس سے منع کیا ہے، میں نے حرام کاموں سے روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس طرح پوری زندگی میں نے گزارنی ہے، اور یہ ہے وہ روزہ. تو اس کو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور جہنم سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور تمہاری عادت اس طرح کی بن جائے کہ تم نیک صالح بن جاؤ، اور پھر تم جنت کے قابل ہو گئے. ایسے روزے کی جزا فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود، یعنی تمہیں آپ کو اللہ مل جائے گا. پھر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.